ایک صحابی آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں میرے دل میں بڑے گندے خیال آنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتا رہے ہیں، نہ تعویذ، نہ دھاگا، نہ کوئی مزار، نہ کوئی دھمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ پڑھ، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد خودکشی تک کر لیتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں برے خیالات ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا امت کو قیامت تک کے لیے۔ اب میری اس میں غلطی ہے کہ میں نے اس میں نہ جھانکا۔ اب میں پیشہ وروں کے پاس گھومتا ہوں کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں شارٹ کٹ کا، کہ مولوی صاحب کچھ کرو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تسی کچھ کرو۔ تو وہ پھر ایسے ہی وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں انسانوں کا، حساب لگا دیتے ہیں، جھوٹ موٹ میں کہہ دیتے ہیں تیرے فلاں نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہوا ہے۔ شیطان سن رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، وہ سنتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، اس کو نالج ہے میرے گھر کا کیونکہ میرا کرین ہے، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس سے دوستی ہے، کس سے دشمنی ہے۔ اب وہ اس نے، اس بدبخت نے اس کو جھوٹا کہہ دیا کہ تجھ پر تیری پھپھی نے جادو کیا ہوا۔ اب وہ پھپھی کے روپ میں رات کو خوابوں میں آنا شروع ہو جائے گا، کہیں وہ کیل ٹھوک رہی ہے، کہیں وہ پانی چھڑک رہی ہے۔ اب قتل ہو جاتے ہیں آپس میں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر 3 چیزوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک، کسی کی صلح کرانے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ حد تک، لیکن یہاں پر جھوٹ بول کے خاندانوں میں عداوت کی ڈالی جاتی ہے، دلوں میں بغض ڈالا جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب میرے بندوں کو شیطان چوکا لگاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جن ہے یا انسان ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، وہ کلمے، وہ دعائیں ہیں